بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، اور آج ان کے ساتھ اسٹیج میں ہمارے پاس یہاں تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں میجر جنرل ریٹائرڈ جناب ظفر اللہ خان خٹک۔ آپ ایک ماہر تجزیہ کار ہیں جناب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مظہر برلاس صاحب۔ جی خواتین و حضرات، حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکون ہو۔ ہماری ساری دعائیں اپنے پیارے وطن کے لیے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی آج ہم اپنے پروگرام میں سب سے زیادہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ایک آئی ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے مختلف خد و خال جو ہیں ان پہ بات کریں گے جنرل صاحب سے، اس کے حوالے سے پوچھیں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ سیکیورٹی کا مقصد کیا ہے، پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ کیا مطلب رکھتی ہے، اور اس کے مختلف شعبے جو ہیں ان پہ تفصیلی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ شہریوں کے مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں، غربت کے اوپر قابو پانے کے لیے پاکستان کی ریاست کو کیا کرنا ہوگا، یہ سارے بھی چیزیں ہمارے موضوع بحث ہوں گی۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے غیر وفادار سینیٹرز کے خلاف کارروائی کے لیے مصر ہے، اندر کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور کینیڈا میں اسلامو فوبیا کسی صورت میں قبول نہیں ہے، یہ بات کی ہے جسٹن ٹروڈو نے، اور اس کا خیر مقدم کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اس پہ بھی بات کی جائے گی، اور بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ موضوع بحث ہوں گی۔ لیکن نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے ہم بات شروع کرتے ہیں، اور بات شروع کرتے ہیں جنرل صاحب سے۔ جناب میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر اللہ خان صاحب، یہ آپ بتائیں جی، ابھی ایک سیکیورٹی پالیسی آئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیکیورٹی پالیسی ایک بہت عرصہ پہلے بھی بنی تھی اور وہ آپ نے بنائی تھی جی، اور یہ ایک سارا کریڈٹ آپ کو ہے، تو اس کے اور اس کے خد و خال میں کیا فرق ہے، اور اس کی بنیادی اس کو لانے کی ضرورت کیا ہے، تھیم کیا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا؟ ٹھیک، بہت شکریہ الوی صاحب آپ کی انویٹیشن کا۔ سب سے پہلے اس حوالے سے میں اپنے تجربے سے جو چھوٹی موٹی بات چیت کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ سیکیورٹی میں نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں نے بنائی تھی، اس میں یس ہماری کنٹریبیوشن ضرور تھی، ٹھیک ہے، اور بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ کے سیکیورٹی کے حوالے سے میں نے اس ڈاکومنٹ کو پڑھا ہے، اور میں اس کوشش کو، اس صحیح کی اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو۔ یہ بہت سارا اس پہ کام ہوا ہے، بہت ریسرچ ہوئی ہے اس کے پیچھے، اور پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس کو ڈرافٹ کی شکل میں، ایک پالیسی کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سیکیورٹی ہے کیا، صحیح ہے، اور پھر جب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی کیا ہے، اس کا ڈیفنس سے کتنا ایک تعلق ہے، اور جو نان ٹریڈیشنل ڈیفنس کے ایشوز ہیں یا سبجیکٹ ہیں اس کے ساتھ کتنا ایک بڑا تعلق ہے اس کا۔ صحیح ہے، تو کسی زمانے میں ڈیفنس کو ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں یا کرتے تھے، تو بنیادی طور پہ آج اس وقت وہ ایک نان ٹریڈیشنل یا ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایسپیکٹ کے طور پہ سامنے آیا ہے، صحیح، جس میں اسٹیٹ کے اپریٹس ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، اور اس طرح کے ادارے ہیں جو آپ کے فورن اگریشن کو یا بیرونی جارحیت کو آپ کے خلاف روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وہ ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے۔ صحیح، ہیونگ سیڈ دیٹ، 21ویں صدی کے حالات جو ہیں وہ 20ویں اور 19ویں صدی سے بالکل یکسر مختلف ہیں، بالکل ایسے ہی، اب سیکیورٹی کی جو ڈیفینیشن ہے یہ کمپریہنسو ہو چکی ہے، صحیح، اور اس کے بیچ میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی اس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گا وہ ہوگا ہیومن سیکیورٹی کا۔ جی جی، ہیومن سیکیورٹی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تقریباً 6 سے 7 اس کے نکات آتے ہیں، جس میں پرسنل سیکیورٹی ہے، اکنامک سیکیورٹی ہے، کمیونٹی سیکیورٹی ہے، اور اس سے ملتے جلتے فوڈ سیکیورٹی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، تقریباً یہ 7 ایسے ٹینٹس ہیں اس کے جو یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کو وضع کیے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے اوپر پہلا کام اب ہوا ہے، جس کو ایک فارمل طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے اور اپروو کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ صحیح ہے، حالانکہ یہ چیز اتنی نئی نہیں ہے، صحیح ہے، کافی پرانی ہے، ہاں ظاہر ہے، اور 1998 میں، مئی 1998 میں ناروے اور کینیڈا جیسے ملکوں نے ہیومن سیکیورٹی کو اپنی پالیسی کا حصہ بنایا تھا، اور اس حد تک بنایا تھا کہ اس کو اپنی فارن پالیسی میں شامل کر لیا تھا۔ گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو ہماری گورنمنٹ نے اب ریئلائز کیا ہے،
اس کے ساتھ آگے اس کو چلانے کی ضرورت ہے. کیسے چلانے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر کے بعد بات کرتے ہیں. جی ہم بالکل اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کی طرف واپس آتے ہیں. جی مظہر برلاس صاحب، آج یہ بڑا غصے کا اظہار کیا ہے رضا ربانی صاحب نے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اندر جو معاملات پیدا ہو گئے ہیں، یوسف رضا گیلانی کی وہ ان کے انتخاب کے موقع پہ جو چیزیں آئی تھیں، ابھی حالیہ سینٹ میں جو کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور رضا ربانی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ سینٹ سے ایسا قانون پاس ہو گیا ہے جو پاکستان کو قرض دینے والوں کی کالونی بنا دے گا، اور اندر سے ہمیں پھر دھوکہ ہو جاتا ہے، لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ ہم اس پہ بارہ بات تو کر چکے ہیں، لیکن یہ آج پہلی دفعہ اندر سے بات آئی ہے کہ جناب یہ ہر دفعہ یہ کان لپیٹ کے پرانی تنخواہ پہ کام کر کے کدھر چلے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب کی پارٹی میں جو حیثیت ہے، یا پارٹی کے جو کو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری، جی ہاں، ان کے رضا ربانی صاحب سے متعلق کیا خیالات ہیں لوگ اس کو بخوبی جانتے ہیں. صحیح. اب جو سندھ سے سینیٹر ہیں زیادہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، باقی جگہوں سے تو نہیں ہیں اتنے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو سینیٹرز بنوایا ہوا ہے. جی. اس میں سے 2-3 کا پنجاب سے تعلق ہے، ان کو بھی وہاں سے سینیٹر بنوایا گیا. یہ بات ابھی نہیں چلی. یہ جب صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے، جی جی، اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ووٹ دیا. جی ہاں. جب ان کے خلاف عدم اعتماد آئی اس وقت بھی سینیٹر غائب ہوئے، اور اس کے بعد جب قانون سازیاں ہوتی رہیں مختلف مراحل پہ، جی ہاں، تو سینیٹرز غائب ہوتے رہے. بالکل ایسے ہی. اب اس میں رضا ربانی صاحب، چونکہ سوشل میڈیا پہ یہ زیادہ چرچا ہو گیا کہ یوسف رضا گیلانی غائب ہو گئے. غائب تو نواز شریف صاحب کے بھی 2 سینیٹر ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی 2 سینیٹر غائب ہوئے. جی. اور وہ جو اچکزئی ہے اس کے 2 سینیٹر بھی غائب ہوئے. صحیح ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے بھی غائب ہوئے. جی. تو پیپلز پارٹی کے 3 غائب ہوئے، باقیوں کے 2 ہوئے. صحیح. اب باقی جماعتوں نے تو کوئی ایکشن نہیں لیا، اور باقی جماعتیں زیادہ تڑپتی ہیں. صحیح ہے. وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. صحیح ہے. پیپلز پارٹی تو اتنی تڑپ نہیں رکھتی جتنی تڑپ باقیوں میں ہے. صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کہ رضا ربانی صاحب کی بات کل نہیں تو پرسوں لوگ بھول جائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے سینیٹرز کے خلاف ایکشن نہیں لے گی. صحیح. یہ مطالبہ پہلے بھی ہوا تھا جب عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تھی، اس وقت بھی کہا گیا تھا صحیح ہے کہ جی ہم کمیٹی بنائیں گے. دونوں پارٹیوں نے کہا، نون لیگ نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی. تو پیپلز پارٹی اپنے سینیٹرز کو نہیں نکالے گی. پیپلز پارٹی نہ اپنی صوبائی حکومت چھوڑے گی. پیپلز پارٹی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جو اس کے لیے خطرے کا باعث ہو. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکلی کیوں تھی؟ استعفوں کے مسئلے پہ نکلی تھی نا. صحیح. تو پیپلز پارٹی میں ٹھیک ہے رضا ربانی صاحب ایک پرانی آواز ہیں، اب پرانی آوازوں کو پیپلز پارٹی میں زیادہ نہیں پوچھا جاتا. صحیح ہو گیا. جی جی جناب صاحب، ہم نیشنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں. سیکورٹی کے خد و خال میں خاص طور پر جس کو آپ نے محور بنایا اب اپنی گفتگو کا، اکنامک سیکورٹی، لوگوں کی اقتصادیات کو سیکیور کیا جائے، اس کو لنک کیا جائے. ان کی اگر ایک بندہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے، اس کا گھر محفوظ ہے، معاشی طور پر وہ محفوظ ہے، تو اس کی ریاست سے محبت بھی بڑھے گی، اس کا ریاست کی وفاداری بھی بڑھے گی، اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے وائس ورثہ میں کہ اس کی سیکیورٹی کو تحفظ یقینی بنائے، اس کی معیشت کو بہتر بنائے. تو اس میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ایک اور بات، اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن شامل ہے. جی سب کچھ ہے، وہ ہم ذرا مرحلہ وار ذرا اس پہ بات کر رہے ہیں. برلاس صاحب کے سوال سے اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں. جب ہم ہیومن سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں جو 7 فیکٹرز آتے ہیں اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن شامل ہے. تو بنیادی طور پہ ہم اس کو ہیومن سیکیورٹی کے حوالے سے ہی ٹیکل کرتے ہیں تاکہ سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم جب اکنامک سیکیورٹی کی طرف جاتے ہیں تو پہلے ہمیں ہیومن سیکیورٹی کو دیکھنا پڑے گا. اور ہیومن سیکیورٹی کچھ بھی نہیں ہے جو انسانی ضروریات ہیں
جو انسان کی ضروریات ہیں ریگارڈلیس آف دا کاسٹ کریڈ کلر اینڈ ریلیجن، صحیح ہے، اس حوالے سے جو ضروریات ہیں وہ اس کی سیکیورٹی کا حصہ ہیں، وہ اس کے ذہن کو سیکیور کر کے رکھتی ہیں، اس کو فیئر آف ان نون میں نہیں جانے دیتی. صحیح. تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو میری نظر میں اکنامک سیکیورٹی ہیومن سیکیورٹی کا وہ حصہ ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا مدر آف آل سیکیورٹیز. ٹھیک ہے. اکنامک سیکیورٹی ہے تو وہ خوشحال ہے، اکنامک سیکیورٹی ہے تو وہ بے فکر ہے، اس کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہے، اس کے بچوں کے لیے ایجوکیشن بھی ٹھیک ہے، اس کو فوڈ سیکیورٹی بھی ہے، اس کو واٹر سیکیورٹی بھی ہے، اس کی کمیونٹی کی سیکیورٹی بھی ہے، اس کو پولیٹیکل سیکیورٹی بھی ہے. صحیح ہے. اب اس کو دیکھنے کی جو ضرورت ہے یا زاویہ جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کیا اکنامک سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی ایک دوسرے سے الگ ہیں؟ نو، الگ نہیں ہیں. یہ اکنامک سیکیورٹی ہیومن سیکیورٹی کا سب سے امپورٹنٹ فیسٹ ہے. درست ہے. اس کے بغیر ہیومن سیکیورٹی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ کیا یہ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ صحیح. یہ نہیں چل سکتے. تو جب تک انسیکیورٹی ہوگی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو اکنامک سائیکل آگے نہیں چلے گا، اکنامک سائیکل آگے چلے گا نہیں تو ہیومن سیکیورٹی انشور نہیں ہو سکے گی. درست ہے. اب اس کے حوالے سے جب ہم مختلف گورنمنٹس کا رول دیکھتے ہیں جی تو میری نظر میں اکنامک سیکیورٹی کے لیے دو بنیادی اصول ہیں، اور میری نظر میں ایسا ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹیسپیٹیو اکانومی اور اکاموڈیٹیو اکانومی. اب اس کو کیسے ڈیفائن کریں ہم؟ اکاموڈیٹیو اکانومی وہ ہوتی ہے جس میں وقت کی سرکار ایسی پالیسیز بناتی ہے، ایسے رولز ریگولیشنز بناتی ہے، ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے جس سے تمام کے تمام لوگ اس اکنامک سائیکل کا حصہ بننے میں خوشی محسوس کریں. درست ہے. تمام سوسائٹی کے جو مختلف سیرے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے، ان کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. اور اس اکاموڈیشن کا آگے رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ اس میں لوگ پارٹیسپیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور جب معاشرے کے اچھے افلوئنٹ لوگ جو ہیں وہ جب اس میں بزنس مین کمیونٹی وہ جب اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں تک بھی اس کے ثمرات پہنچتے ہیں جو اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شامل نہیں ہوتے. اب اگر ہم ان دو اصولوں کو سامنے رکھیں اور بات کریں اکاموڈیٹیو اور پارٹیسپیٹیو اکانومی کی تو تب یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں، اور پھر جا کے آپ کو ایک اکنامک سیکیورٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہوئی ملتی ہے ہیومن سیکیورٹی کو. صحیح. جی بالکل صحیح ہے. جی ہیومن سیکیورٹی کے اگلے خد و خال کی طرف بعد میں بڑھتے ہیں. جی مظہر پرلاز صاحب، یہ رضا ربانی نے جو اشارہ کیا اس میں آپ نے کافی اس پہ گفتگو کر دی. انہوں نے خاص طور پر جو سینیٹر دلاور خان کی قیادت میں ایک گروپ ہے جو اپوزیشن بینچوں میں بیٹھتا ہے ان کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ بہت مذاق ہو چکا ہے، یہ 4 دفعہ ہمیں دھوکہ دے چکے ہیں. 19 نومبر کو سینٹ میں 4 بلز پر اپوزیشن کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا. پھر اسی کیونکہ انہوں نے حکومت کی حمایت میں بل کیا تھا. پھر سال 2018 میں منتخب ہونے والے یہ جو 6000 سینیٹر ہیں گزشتہ سال مارچ میں بھی سینٹ انتخابات سے قبل حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے، جس پر اس کے بعد پھر اچانک انہوں نے چیئرمین سینٹ کو اپوزیشن بینچز پر نشست جو ہے وہ مخصوص مختص کرنے کی درخواستیں دے دی. تو یہ معاملہ دلاور خان اور ان کے جو گروپ ہے، اب تو نام لے لیا، انہوں نے جو بات چھپی ہوئی تھی اس کو سامنے کر دیا. پتہ نہیں رضا ربانی صاحب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ 6 سینیٹر آزاد ہیں، ان کی مرضی ہے جدھر مرضی ووٹ دیں نہ دیں، وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، کسی پارٹی کی پالیسی ان پر لاگو نہیں ہوتی. وہ اپوزیشن میں بھی رہ سکتے ہیں، وہ نہیں بھی ووٹ دے سکتے. رضا ربانی صاحب اپنے یوسف رضا گیلانی کی بات کیوں نہیں کر رہے جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں؟ رضا ربانی صاحب اپنے باقی سینیٹرز کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ رضا ربانی صاحب نون لیگ کی کیوں نہیں بات کرتے؟ رضا ربانی صاحب محمود اچکزئی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ رضا ربانی صاحب مولانا فضل الرحمان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اسفند یارولی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آج آ کے رضا ربانی صاحب کو یہ سارا توق پہنانا آیا ہے کہ یہ دلاور خان جو ہے آزاد سینیٹر ان کے گلے میں پھاٹا والے لوگ. تو بابا نہیں، یہ 6 سینیٹر سے کام نہیں بنا، یہ زیادہ سینیٹرز کا مسئلہ ہے. تو جو زیادہ ہیں ان پہ رضا ربانی صاحب کیوں نہیں انگلی اٹھاتے؟ تو یہ رضا ربانی صاحب ایسے ہی
گونگلو تو مٹی چاٹ رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. جی مدر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بس ہمیں ہی نا ظاہر ہے سب کی بڑی ہو چکی ہے اور بار بار ہو رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے بڑا فگر ہے، ہماری بڑی تعداد ہے، سینٹ میں بہت زیادہ ہیں، لیکن جب کام کا موقع آتا ہے آپ نظر ہی نہیں آتے. اگر آپ واقعی کسی چیز کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر روکنے کے لیے آپ نظر آئیں. آپ کے لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کے گھر فاتح خانی ہو جاتی ہے، اور جو حکومت چاہتی ہے وہ کر گزرتی ہے. پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ حکومت سے اتحاد کر رہے ہیں، پھر لوگوں کا وقت ضائع مت کریں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے مختلف خد و خال کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ سیاسی حکمت عملی کی بات، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندرونی معاملات کی بات، ان کے سینیٹرز کی بے وفائیوں اور ناکردہ کاریوں کی بات. جنرل صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جنرل صاحب، سیکیورٹی کے خد و خال کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، مزید اس میں اور کیا ہے؟ یہ جو ابھی نئی جو پالیسی آئی ہے اس میں کیا ہے؟ اور ایک سیکیورٹی پالیسی وہی جہاں سے ہماری بات جو لنک کر رہی ہے، جی، ایک عام آدمی کی بھلائی کی بات، ایک عام آدمی کی فلاح کی بات، ایک عام آدمی کی ہیومن سیکیورٹی سے جو چیزیں نکل رہی ہیں ان کو آپ اس کی ترقی کے لیے کیسے لنک کریں؟ جو ابھی کا یہ ڈاکومنٹ آیا ہے اس کے بیچ میں بھی گورنمنٹ کے اور جو ٹیم جس نے اس کو بنایا ہے ان کے ویژن میں صرف ایک ہی انہوں نے اصول سامنے رکھا ہوا ہے: عام آدمی کی فلاح و بہبود، بھلائی، ویل بینگ آف دا پیپل. یس. اب یہ پالیسی کی حد تک تو اس لفظ کو کہہ دینا یا لکھ دینا تو کافی ہے، بڑا آسان ہے، ایک ہمیشہ کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے جب تک اس کی ایک امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی نہ بنے. یہ ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہے کہ جب پالیسی ہوتی ہے اس کا انسٹرومنٹ ایگزیکیوشن کے لیے جو ہوتا ہے وہ ایک ایگزیکیوشن اسٹریٹجی ہوتی ہے. درست ہے. تو جہاں تک میں اس کے اوپر کمنٹ یہ کر سکتا ہوں کہ ابھی تک اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی جو انسٹرومنٹ ہے، اس کی جو ایگزیکیوشن اسٹریٹجی ہے وہ سامنے نہیں آئی. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ پالیسی بنائی ہے وہ نیشنل اس کی جو ایگزیکیوشن اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہوں گے. صحیح ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب اگر ہم آتے ہیں اس کی ہیومن سیکیورٹی اور پھر آتے ہیں ہم اکنامک سیکیورٹی. اب اکنامک سیکیورٹی کے لیے ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ معیشت کے بہت سارے شعبوں میں ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے حوالے سے بات کروں گا. جی سر. پہلی بات تو یہ کہ جو ریئل اسٹیٹ اور ڈیولپمنٹ کا آپ کے ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے، صحیح ہے، اس کو آج تک ہم نے صحیح طریقے سے کیپٹلائز نہیں کیا. صحیح ہے. اگر ہم اس کو کیپٹلائز کر لیں اور اس کے لیے رولز ریگولیشنز کو ٹھیک کر دیں، بہتر کر دیں اور اس کو ہیومن فرینڈلی کر دیں، انڈر ون امبریلا کر دیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے پیچھے ان لوگوں کو نہ گھومنا پڑے، تو آپ کے بہت سارے چیلنجز جو کہ اربنائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں، جو سلمز سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ آپ کی معیشت کا پہیہ چلانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے. کیسے؟ جو ادارے ہیں، جو ریگولیٹری ادارے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. اور یہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ایگزیکیوشن اسٹریٹجی ہے اس کے بیچ میں فگر آؤٹ کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات، ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بہت سارے آفیشلز بہت اچھے بھی ہیں، اس کے بیچ میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. صحیح. بٹ گزارش یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو اپنے رول کا، اپنے ٹاسک کا، اپنے کام کا پاکستان کی معیشت کے پہیے میں اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کا ادراک ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے اپنی پروفیشنل لائف میں کہ جب میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو اس اکنامک سائیکل کو پش کرنے میں جو ادراک ہونا چاہیے، جو سمجھ ہونی چاہیے، وہ مجھے میرے مشاہدے میں نہیں آئی. ٹھیک ہے. ایک یہاں پر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو پارٹنرشپ ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ٹاؤن پلانرز اویلیبل ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں لگا سکتے ہیں ان اداروں کے ہیڈ کے طور پہ، جو آپ کے اربنائزیشن کے چیلنجز کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اس چیلنج کو وہ ایک اپرچونٹی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے، گورنمنٹ کے لیے ٹیکسز کی شکل میں بہت بڑا زر مبادلہ بھی لا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ پیسے اندرون ملک آپ کے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں. صحیح.
سو اس کے لیے جو کانسیپٹ ہونا چاہیے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ تھنک لوکلی بٹ ایکٹ نیشنلی. واہ. چھوٹی جگہ سے سٹارٹ کریں, ڈسٹرکٹ سے سٹارٹ کریں, اس کے بیچ میں آپ اربنائزیشن کے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے نئے شہروں کی بات کریں, ان کی ایکسپینشن کی بات کریں, اور ان پروسیجرز کو اتنا ریلیکس کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, اور ایسے مفت میں نہ کریں جی. آپ اس کے لیے ٹیکسز کی تعداد کو بڑھا دیں. بالکل ٹھیک ہو. جو ڈیولپر ہیں, جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیں آپ. صحیح, نو پرابلم. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی طرف واپس آتے ہیں جی. برلاس صاحب, کینیڈین وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کینیڈا کو مسلمانوں کے لیے محفوظ ترین ملک بنائیں گے اور کینیڈا میں اسلامو فوبیا کسی صورت قبول نہیں کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کینیڈین ہم منصب کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے. بالکل ٹھیک. دو باتیں میں جنرل صاحب کی گفتگو کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. ضرور, ارشاد فرمائیں. انہوں نے بجا فرمایا کہ ہمارا جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے اس سے ہمیں کام لینا چاہیے, لیکن ہمیں اس پہ یہ ضرور نگاہ رکھنی چاہیے کہ بہت بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہماری جو فرٹائل زمین ہے وہ کھا گئی ہیں. تو ہمارے لیے زراعت بھی بہت ضروری ہے, چونکہ ہمارے ہاں غذا ہوگی تو ہم کچھ کھائیں گے. صحیح ہے. تو بڑے شہر یا بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں آپ بیرن لینڈ جو ہے اس پر بنائیں. ٹھیک ہے. یا جن شہروں میں بڑے شہر جو ہو گئے ہیں وہاں تو بند کر دینا یہ سلسلہ, نئے شہر بسائیں. یہ صحیح ہے, درست بات ہے. ایک اور بات ہے کہ یہ جو ہمارے فارن سروس کے لوگ ہیں, اب دنیا میں سفیر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سفارتی کاغذ دے اور سفارتی تقریبات میں شریک ہو اور آ جائے. دنیا میں کامیاب سفارتکار ٹریڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں سفیروں سے یہ اس پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے کہ سفیروں سے حساب لیا جائے کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان کی ٹریڈ کتنی بڑھی اس ملک کے ساتھ, اگر نہیں بڑھی تو کیوں نہیں بڑھی, اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. اب آ جائیے کینیڈین پرائم منسٹر کی طرف. ایک تو یہ جو پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے, یہ بہت عوامی آدمی ہیں اور حقیقت پسند ہیں. یہ بھی انہوں نے حقیقت جانی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہاں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اور عمران خان کے بارے میں یہ ہے کہ مسلمان حکمران بڑے عرصے سے پستی میں تھے. عمران خان وہ واحد حکمران ہے جس نے اسلامک فوبیا کے حوالے سے بات کی ہے, انٹرنیشنلی بات کی. بالکل صحیح بات ہے, اور یہ عالمی برادری کو سمجھایا ہے کہ اسلام فوبیا سے نکلنے کی کوشش کریں. خاص طور پر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے بکواس کرنا آزادی اظہار کی کوئی وجہ نہیں بنتی. جہاں آپ نے خود بہت ساری خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, آپ کے بہت سارے معاملات پہ بات کرنا جرم ہے, لیکن اگر آپ مقدسات کی بات کریں اور انبیاء کرام کی توہین کریں تو یہ آزادی اظہار کا کوئی طریقہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. جیسے ٹروڈو کی بات واقعی قابل تحسین کی. مجھ سے بات چیت کا سلسلہ جاری, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی جنرل صاحب, آپ کی طرف براہ راست بڑھتے ہیں کسی تمہید کے کہ آپ نے گفتگو اس مرحلے پر لیا ہے کہ اگر ریل اسٹیٹ کے سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے, نئی بستیاں بسائی جائیں, نئے شہر بسائے جائیں, تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. معاشی ترقی بھی ہو سکتی ہے, ایک عام آدمی کی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے. مزید کیا خط و خال ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیے, تقریباً 40 کے لگ بھگ کے قریب جو انڈسٹریز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان 40 انڈسٹریز سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے ملک کے ہی لوگ ہیں. ایسا ہی. اور جب وہ ایکٹیو ہوتی ہیں, ایکٹیویٹ ہوتی ہیں, ان کو بزنس ملتا ہے تو ان کا فائدہ کس جگہ کے اوپر پہنچتا ہے؟ ان لوگوں کو پہنچتا ہے. صحیح. تو آپ کی اکانومی میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ کر سکتی ہے اگر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ایک بات. دوسری, جو آپ کے آفیشلز ہیں, ہم پاکستان میں فائنینشیل کرپشن کا تو رونا بہت روتے ہیں, اس کے رزلٹ آتے ہیں یا نہیں آتے وہ کوشچن نہیں ہے یہاں پہ ڈیبیٹ کا. صحیح. بٹ ایشو یہ ہے کہ کیا انیفیشنسی اور انکمپیٹنس کرپشن کا حصہ نہیں ہے؟ آپ مختلف جگہوں کے اوپر اپلیکیشنز دیتے ہیں, وہ غائب ہو جاتی ہیں, آپ کی فائل ہی نہیں ملتی ہے. صحیح. تو جس آفیشل کے پاس وہ, کیا کبھی کسی اسٹیٹ کی کسی پروسیجر نے یا لا نے اس کو اکاؤنٹیبل کیا ہے؟
صحیح. So there has to be accountability for inefficiency and incompetence also. بالکل صحیح. تاکہ لوگوں کو جو ایک کام جلدی سے ملنا چاہیے، اس کا رزلٹ ملنا چاہیے اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اکنامک سائیکل پہ نظر آنا چاہیے، وہ نظر آئے. اور اگر کوئی آفیشیل یا گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ اس کے بیچ میں آتا ہے تو اس کو وہاں پر پھر نہیں ہونا چاہیے. درست. دوسری بات. تیسری بات، پروفیشنلز کو لے کر آئیں، ٹاؤن پلانرز کو لے کر آئیں، ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو لے کر آئیں اور ان کے ساتھ پھر گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو آفیشلز کی شکل میں مل کر ایک سٹی ڈیولپمنٹ بورڈز بنائیں، سٹی ڈیولپمنٹ آفیسز بنائیں، جہاں پہ انڈر ون امبریلا، انڈر ون روف تمام لوگوں کی شکایات یا ان کے جو پروسیجرز ہیں، اپروولز ہیں، ان کو ہینڈل کیا جا سکے اور وہ اپروولز دی جا سکیں اور ٹائملی دی جا سکیں. اس کے علاوہ ہم بات تو بہت زیادہ کرتے ہیں، بٹ ایشو یہ ہے کہ ہم آگے سے اس کی جو امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہے وہ نہیں بنا پائیں گے، یا ابھی تک ہم نے نہیں بنائی ہے. صحیح ہے. ریزلٹنٹلی ہو کیا رہا ہے، آپ کے سلمز جو ہیں بنتے جا رہے ہیں. 10 کلومیٹر آپ روڈ کے ساتھ چلتے جائیں تو ان پلانڈ ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے آپ کو، جس سے نہ صرف آپ کا ایک اکنامک سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈسٹرب ہوتی ہے، وہاں پہ ہیومن سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو ہیلتھ سیکیورٹی اور ایجوکیشن کی سیکیورٹی ہے وہ نہیں مل پاتی. ٹھیک ہے. سو ریزلٹنٹلی ہم کر کیا رہے ہیں، ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اس وجہ سے کہ اس میں چند لوگ ایسے ہیں یا چند سوسائٹیز ایسی ہیں جنہوں نے ماضی میں اچھا کام نہیں کیا، ون سائز فٹس آل والی پالیسی یہاں پر نہ رکھیں. ٹھیک. بیلنس کے ساتھ اس کو چلائیں. صحیح. اور بیلنس کے ساتھ دیکھیں اگر کوئی ڈیلیور کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس کی ہیلپ کی جائے اور اس کے لیے رولز اور ریگولیشنز کو اسی طریقے سے ریلیکس کیا جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی یہ اس حوالے سے زیادہ بہتر. جی مظہر اللہ صاحب، آج پھر اسد عمر صاحب نے پھر کہا ہے، کل بھی ہم نے تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی لیکن آج تو انہوں نے پھر کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں اگلی حکومت تحریک انصاف کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. جی پتہ نہیں وہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں. ایک تو چلے کراچی کی حد تک تو ہم نے مان لیا کہ کراچی میں ابھی تحریک انصاف ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے جا رہی ہے. کراچی میں انہوں نے بسیں بھی چلا دیں. کراچی میں ایک ٹرین کا منصوبہ بھی ہے. کراچی کو پینے کا صاف پانی بھی فراہم کرنے کی بات کر رہی ہے تحریک انصاف. لیکن جو باقی سندھ ہے اس میں تحریک انصاف نے کیا کیا ہوگا، اس کا حساب ہونا چاہیے اسد عمر صاحب کے پاس. اور باقی سندھ میں دیکھیے انہوں نے سندھ کا صدر بنایا علی زیدی صاحب کو. علی زیدی صاحب کراچی کے رہنے والے ہیں. صحیح. اندرون سندھ سے ان کے ساتھ کون سے لوگ ہیں، یہ چیز میٹر کرے گی. پھر ہاں یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں مراد سعید نے بھی کہ ہم اندرون سندھ کچھ سڑکیں بنا رہے ہیں. تو کیا صرف سڑکوں کے نام پہ ووٹ مل جائے گا، یا انہوں نے کوئی کیلکولیشن ایسی کر رکھی ہے. یا ابھی میں ان کے ساتھ دیکھ رہا تھا سابق وزیر اعلیٰ سندھ غوث علی شاہ صاحب کو، یا پھر غوث علی شاہ صاحب جیسے لوگوں نے، ذوالفقار مرزا جیسے لوگوں نے کوئی ان کو یقین دہانیاں کرا رکھی ہیں. تو یہ میٹر کرے گا ان کی حکومت جب جائے گی اس وقت کہ یہ لوگوں کو کس حد تک سندھ میں وفاقی حکومت نے ایڈریس کیا. اگرچہ وہاں کام صوبائی حکومت کا ایڈریس کرنا، چونکہ 80% تو اختیارات سارے وسائل ان کے پاس ہیں. صحیح. مگر اس کے باوجود اگر تحریک انصاف وہاں کام کرتی ہے تو یقیناً ان کو کامیابی مل سکتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جی بالکل صحیح ہوگا، بالکل صحیح. جی جنرل صاحب، کچھ اور سجیشن اس حوالے سے، ہم ابھی اب وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے ہم تھوڑی دیر میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو کیا کرنا کیا چاہیے، کیا اس حوالے سے کچھ اور تجاویز اگر آپ کی ہیں تو؟ ایک فریش ایویلویشن کریں. ٹھیک ہے. اور ان اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. صحیح ہے. آپ دیکھیے اسلام آباد کا شہر جس کو سی ڈی اے دیکھتا ہے، سی ڈی اے کے آفیشلز کی تعداد دیکھ لیں اور اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ گریڈ 22 کے آفیسر ہوتے ہیں. صحیح. اس سے تقریباً 1.5 گنا بڑا شہر، یہ میں مثال کے طور پہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں اس کا، اس سے 1.5 گنا بڑا شہر پنڈی، اس کو ایک گریڈ 18 کا ڈی سی لیول کا آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے آر ڈی اے کے ڈی جی کی شکل میں. ٹھیک ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اور سیریسلی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جی میجر جنرل ریٹائر ظفر اللہ خان خٹک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
معاملات یہی ہیں جی کہ بہت ساری چیزوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور کم از کم سدھار کا آغاز کسی نہ کسی جگہ سے بھی اگر ہو جائے، الف سے چل پڑیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ تک پہنچ جائیں، لیکن معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے نیک نیتی کی ضرورت ہے، اور اس ملک سے حب الوطنی اور کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔